الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، اپنی ذات پر ایسی محنت کرے، ایسی محنت کرے، ایسی محنت کرے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اس کا اللہ نے ہر مسلمان کو مکلف کیا ہے۔ دوسروں کے بارے میں فرمایا آواز پہنچاؤ، محنت کرو، اگر وہ نہیں آتے تو غم نہ کرو۔ لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بجبار وما انت علیہم بوکیل لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تسلی دی ہے کہ آپ کے ذمے قلوب کو بدلنا نہیں، آپ کے ذمے محنت ہے، آپ بس وہ کریں۔ لیکن اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محنت کرو، سدھر جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہ سدھرو تو بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ زکاہا کی ضمیر کا مرجع انسان خود ہے، اللہ نہیں ہے۔ دساہا کی ضمیر کا مرجع انسان خود ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی یہ واحد بات ہے کہ جس کو بتانے سے پہلے اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کے بتائی ہیں، لیکن کسی بات پہ اتنی تعداد میں قسمیں نہیں کھائیں۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے، ناقدرہ ہے، بے قدرہ ہے، اس کو احساس نہیں ہے، اس کو قدر نہیں ہے، بے وفا ہے، انسان بے وفا ہے۔ اس بات کو کہنے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ ایک قسم ہے، ساری یہ پوری ایک قسم ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، یہ ہے مقسم به، اس کی قسم کھائی گئی ہے، انسان بے وفا ہے۔
اتنا کھاتا ہے اللہ کا، اتنا پیتا ہے اللہ کا، اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ کا خیال ہی نہیں، اللہ کا ہوش ہی نہیں، اس کو اللہ کا کوئی لحاظ ہی نہیں اس کو۔ اللہ نے اس پہ ایک قسم کھائی ہے، اور انسان سب سے خوبصورت نقشے میں ڈھالا گیا ہے۔ انسان کی جو تصویر ہے، انسان کا جو ڈیزائن ہے، انسان کو جو اللہ نے جس ڈیزائن میں بنایا ہے، یہ سب سے خوبصورت ڈیزائن ہے۔ فرشتوں کا ڈیزائن بھی انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، درجہ ان کا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ڈیزائن سب سے زیادہ اچھا انسان کا ہے۔ اس پہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں اور ایک بات۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمارے نبی بہت اداس تھے، آپ کی اداسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے 2 قسمیں کھائیں، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، تیرا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب تم سے اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے کہ اتنا راضی نہ کسی سے ہوا نہ کسی سے ہوگا۔ یہ ساری بات اللہ نے 2 قسمیں کھا کے فرمائی ہے۔ قسم ہے، ضحیٰ کہتے ہیں اس روشنی کو جو اچھی طرح سورج کے چڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، چڑھتے دن کی۔ واللیل اذا سجا، اور چھانے والی رات کی۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد سرکار کا چہرہ ہے، ہمارے نبی کے گالوں سے، آپ کے مبارک دندان سے جو روشنی پھوٹتی تھی، ضحیٰ سے مراد وہ روشنی ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى۔ اے میرے نبی، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، دو قسمیں کھائیں اللہ نے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى۔ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے ستارے کی، تو بھٹکا ہوا نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، تو وہ بولتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت قسمیں کھائی ہیں، لیکن ایک وقت میں 1 2 3 4، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی مضبوط مضمون ہے، ایسا کوئی مضمون ہے کہ جس کو مؤکد کرنے کے لیے اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، آپ میری انگلیوں پہ گنتے جائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں۔ قسم آدمی اس وقت کھاتا ہے جب اگلا مان نہ رہا ہو، آدمی قسم اس وقت کھاتا ہے جب اگلا مان نہ رہا ہو۔
مختصر المعانی میں علماء نے پڑھا ہے قسم انکار کے بعد ہوتا ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے اگلے کی تکذیب، اگلے کے انکار کے بعد، اور پہلے انکار کے بعد قسم نہیں کھاتے، پہلے انکار کے بعد ان لاتے ہیں، ان، پھر بھی انکار ہو تو ان کی خبر پر لام لاتے ہیں، ان زیدن قائم، اب بھی نہیں مان رہا، کا ان زیدن لقائم، اب بھی نہیں مانا تو اب کہیں گے واللہ ان زیدن لقائم۔ 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، 11 قسمیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگلا مضمون سننے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اور وہ جس بات کی قسم کھائی ہے وہ ہے کیا؟ قد افلح من زکاہا، وہ شخص یقیناً کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا۔ وقد خاب من دساہا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا۔ تو یہاں پہ افلح کا فاعل انسان خود ہے، افلح نہیں، زکاہ کا فاعل انسان خود ہے، دساہ کا فاعل انسان خود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات کا تزکیہ انسان کے اختیار میں ہے، دوسروں کا نہیں۔ یہاں سے اس بات کی ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں ایسی محنت کرنی ہے، ایسی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا سارا وجود پاک ہو جائے۔ اچھا، زکا جو ہے نا، زکا کا معنی بھی پاک کرنا، طہرہ کا معنی بھی پاک کرنا۔ قد افلح من طہرہا یہ نہیں کہا، اس لیے طہرہ ظاہری نجاست کی پاکیزگی کے لیے آتا ہے، اور تزکیہ اس نجاست کو نکال کے پاک کرنے کے لیے آتا ہے جو اندر ہو۔ اسی وجہ سے جانور کے ذبح ہونے کو تطہیر نہیں کہتے، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جانور کو ذبح کر کے اس خون کو نکال دینا جو اس کے اندر ہے اور نجس ہے، اس کو نکال دینا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، تزکیہ۔ تو تزکیہ باطنی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام ہے۔ ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تزکیہ فرض ہے اور فرض عین ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرنا یہ تو ہے فرض اور فرض عین، اس میں نتیجے تک پہنچنا ضروری ہے، اور وہاں نتیجے تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تزکیہ ہو جانا ضروری ہے اور وہاں تزکیے کی محنت کافی ہے، آگے پھر اگلا مانے نہ مانے محنت کافی ہے۔ پھر لفظ تزکیہ یعنی زکا یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل میں مبالغہ ہے، باب تفعیل میں مبالغہ ہے۔ قطع کا معنی کاٹنا، قطع کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قطعتہ کا معنی اس کو کاٹ دیا، قطعتہ کا معنی ایک دفعہ نہیں کاٹا، بہت ٹکڑے کر دیے اس کے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ۔ یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ نہیں دیے تھے، ایک دفعہ کاٹے، دوسری دفعہ کاٹے، تیسری دفعہ کاٹے، چوتھی دفعہ کاٹے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قطعن
یوسف علیہ السلام میں ایسی وہ گم ہوئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے انگلیوں کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا ہے، پھر دوسرا بھی کاٹ دیا، تیسرا بھی کاٹ دیا، ایسی مگن ہو گئی جیسے کسی نشے والا انجیکشن لگنے سے کاٹنے کا پتہ نہیں چلتا، تو انسان کبھی کسی چیز میں اس درجے بھی مگن ہو سکتا ہے کہ اس کو کاٹنے کا پتہ نہیں چلتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ میں ایک دفعہ پھوڑا نکلا، پھوڑا، اس کا بہت علاج کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ طبیبوں سے رابطہ کیا گیا، ان کا اب یہ خراب ہو گیا ہے، اب اس کا آپریشن ہوگا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت آپ کا آپریشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بے ہوشی آ جائے گا، پھر آپ کا آپریشن ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا مجھے بے ہوش نہ کرو، میرے سامنے چند میواتی بٹھا دو، میں ان سے اللہ کی بات کروں گا، تم کاٹ لینا۔ ہمارے بڑے کیسے اللہ کو چاہنے والے تھے۔ حضرت علی کو تیر لگا، نکالنا چاہا تو درد ہوتا تھا، فرمایا میں نماز شروع کروں پھر تم نکال لینا۔ چنانچہ انہوں نے نماز شروع کر لی، انہوں نے تیر نکالا، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو فرمایا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ کہا وہ تو نکال بھی دیا، کہا مجھے پتہ نہیں چلا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نماز پڑھ رہے تھے گھر میں، دوران نماز چھت سے سانپ گرا بچے کے اوپر اور بچے سے لپٹ گیا، سانپ بچے سے لپٹ گیا تو گھر میں چیخ و پکار مچ گئی، شور مچ گیا گھر میں، بڑی مشکل سے سانپ کو مارا اور بچے کو بچایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھتے رہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کچھ شور کی سی آواز تھی، کیا تھا؟ گھر والوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، بچے کی تو جان گئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں شور کی سی آواز تھی؟ تو فرمانے لگے تمہارا ناس ہو، اگر مجھے نماز میں پتہ چلتا تو میری نماز کہاں رہتی۔ مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے تم چند میواتیوں کو میرے سامنے بٹھا دو، میں ان سے اللہ کی بات شروع کروں گا، تمہیں کاٹنا ہو تو کاٹ لینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مولانا الیاس صاحب نے دعوت دینا شروع کی اور پیچھے پھوڑے کو صاف کر کے آپریشن بھی کر دیا گیا، پٹی بھی کر دی گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بس ایسی ان میں ڈوب گئیں کہ ہاتھوں کو کاٹتی رہیں اور پتہ ہی نہیں چلا۔ تو باب تفعیل میں مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اپنے آپ کو پاک کرو، ایسا پاک کرو کہ کوئی بھی خرابی تمہارے اندر باقی نہ رہے، اتنا پاک کرو، اتنا پاک کرو، اتنا پاک کرو، اتنا پاک کرو کہ برائی کا تم میں شائبہ بھی نہ رہے، یہاں تک کہ تم نفس مطمئنہ بن جاؤ۔ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جو متاثر نہ ہو۔ ایک آدمی دوسرے کو بہت برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے،
کہتے یار میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں، یہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو فکر مند کر رہا ہے، بھائی یہ کام اتنا ضروری اتنا ضروری، وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے مطمئن، یعنی اس کی بات کا اثر ہی نہیں لے رہا۔ وہ کہہ رہا ہے یار میں نے اس کو اتنا کہا ہے، یہ سنی، یہ سمجھ ہی نہیں رہا، مطمئن بیٹھا ہوا ہے۔ مطمئن یعنی کسی سے اثر نہ لینا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس پہ وسوسے کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ نفس اس میں خواہشات پیدا کرتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، یہ مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اوپر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اپنے اوپر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ برائی تو برائی، تم میں برائی کا شائبہ بھی نہ رہے، برائی کا میلان بھی نہ رہے۔ اس تزکیے کے ہم مکلف ہیں، اس تزکیے کی ہمیں اللہ نے دعوت دی ہے، اس تزکیے کی اللہ نے ہمیں رغبت دلائی ہے۔ آج دیندار طبقہ اپنی ذات کے بارے میں بہت مطمئن ہو گیا ہے، چاہے وہ مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والے ہوں، چاہے وہ تبلیغ میں چلنے چلانے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی دین کی لائن میں چلنے والے ہوں، اپنی ذات کے لحاظ سے وہ اطمینان میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اطمینان، اپنی ذات کے بارے میں بے فکری اور اطمینان، یہ ترقی کی موت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ایک دفعہ حضرت حذیفہ کی خدمت میں آئے، کہ حذیفہ اب اللہ کے نبی کے رازدار ہیں، راز فاش نہیں کیے جاتے، میں آپ سے راز فاش کرنے کو نہیں کہتا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو منافقین کے نام بتائے تھے، مجھے بتاؤ اس میں عمر کا نام ہے کہ نہیں؟ اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کا وقت تھا تو بہت رو رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھانجے حاضر ہوئے، کہا امی جان آپ کیوں رو رہی، خالہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی ہیں، اور آپ کو تو جنت میں بیوی ہونے کی بشارت دی گئی تھی، اور آپ میں اور جنت میں صرف موت حائل ہے، ادھر آپ کی روح نکلے گی اور سیدھی آپ حضور سے ملیں گی اور جنت میں جائیں گی۔ جب یہ باتیں حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے تو اماں عائشہ فرمانے لگی عبداللہ یہ باتیں کر کے مجھے دھوکہ نہ دے، یا لیت امی لم تلدنی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت حذیفہ اچانک رونے لگ گئے، ان کو دیکھ کے بیوی بھی رونے لگ گئی۔ تو بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کی وجہ سے رو رہا، آپ رو رہے ہیں اس لیے میں بھی رو رہی ہوں۔ فرمایا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے، پتہ نہیں میں گزر سکوں گا یا وہیں رہ جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کربلا میں تھے، جمعے کی رات 9 محرم، جمعے کی رات، تو عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو
شمر کے اکسانے پر آگے بڑھایا تاکہ جنگ شروع ہو جائے۔ جب ان کے گھوڑوں کو اپنے قریب آتے ہوئے حضرت امام حسین نے دیکھا تو اپنے بھائی حضرت عباس سے فرمایا، عباس بھائی آپ جا کے ان سے بات کریں کہ ابھی ہم سے مت لڑیں، آج کی رات ہمیں موقع دیں، ہم اللہ پاک سے استغفار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب استغفار؟ کیا مطلب؟ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، وہ کہہ رہے ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں فکر مند رہنا، پریشان رہنا، بدگمانی میں مبتلا رہنا اپنی ذات کے بارے میں، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں اطمینان یہ شریعت میں مذموم ہے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں مطمئن ہیں یا کہ بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی ذات کے لیے ہر وقت پریشان رہنا اور اپنی ذات پر محنت کرنا، کوشش کرنا، ایسی محنت کوشش کرنا کہ ہم مریں اس حال میں کہ جب اللہ پاک سے ملیں تو اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ پاک کو کیا آ جائے؟ بھائی سن رہے نہیں سن رہے؟ ایک بچی کی شادی ہو رہی تھی، ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، تو ہمارے ہاں لڑکی کی جب شادی ہو تو اس کو میک اپ بہت کرتے ہیں۔ دوسری دنیا میں اتنا تکلف نہیں ہے شادیوں کے موقعوں پر، ہمارے ہاں اس میں بہت مبالغہ ہے۔ 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1 لاکھ، 50 ہزار کا میک اپ ہوتا ہے۔ بس باقی دنیا میں اتنا مبالغہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے علاقوں میں دھوکہ ویسے ہی زیادہ ہے، تو اس لیے بوڑھی کو بھی جوان کر کے پیش کرتے ہیں، میک اپ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس بچی کی شادی ہو رہی تھی، بہت میک اپ کیا ہوا تھا اور بڑے عالی شان کپڑے اور بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تو کسی دوسری عورت نے اس کی ماں سے کہا، بہن آج آپ کی بیٹی بہت اچھی لگ رہی ہے، آج آپ کی بیٹی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس لڑکی کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی، بہن ابھی تو آپ کو اچھی لگی ہے نا، دعا کریں کہ خاوند کو بھی اچھی لگے۔ مزہ تو تب ہے جب اسے پسند آئے، اور ایسے ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو۔ کہنے لگے لیکن مجھے اپنی بیوی پسند نہیں آ رہی۔ پہلی رات ہے، پسند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا آپ نے یہ بات اس کو کہہ دی ہے؟ کہاں کہہ دی ہے۔ میں نے کہا اف، یہ تم نے کیا کیا یار، تم نے تو اس کو قتل کر دیا، بچی کو۔ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جن کے کوائف اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بچیاں پسند ہی نہیں آتی، اتنے کوائف ہوتے ہیں ان کے۔ میں نے ان سے کہا آپ اتنے کوائف رکھیں جتنے کوائف خود برداشت کر سکیں۔ اللہ نے آپ پہ کوائف رکھ دیے تو کیا کر لو گے، کیا کرو گے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، بہن ابھی تو آپ کو اچھی لگی ہے، دعا کریں اپنے خاوند کو اچھی لگے، مزہ تو پھر ہے۔ تو دنیا نے تو کہا کہ جی یہ بڑا قربانی والا ساتھی ہے، تقاضوں پہ چلنے والا ہے،
دنیا نے تو کہا کہ بھائی سبق بڑا اچھا پڑھا لیتا ہے، دنیا نے کہا تقریر بڑی اچھی کر لیتا ہے، دنیا نے کہا درس بڑا اچھا دیتا ہے، دنیا نے کہا درد بہت ہے اس میں، دنیا نے کہا نیک بہت ہے، دنیا نے کہا بزرگ بہت بڑا ہے، لیکن کیا کریں گے اگر اللہ کو اچھے نہ لگے تو؟ ایک لڑکا جب ایک اسٹوڈنٹ طالب علم جب پرچہ دیتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں صحیح جواب لکھ رہا ہوں یا غلط جواب لکھ رہا ہوں، لیکن وہ اچھا پرچہ دے کے مطمئن نہیں ہو جاتا۔ آپ اس سے پوچھیں ہمیں پرچہ کیسا ہوا؟ کہ پرچہ تو بہت اچھا ہوا ہے، اب دعا کرو۔ کہ جی کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کسی کو ایسے کہتے سنا ہے پرچہ بہت اچھا ہوا ہے، فرسٹ پوزیشن پکی ہے؟ کبھی کسی کو ایسے کہتے ہوئے سنا ہے؟ پرچہ تو بہت اچھا ہوا ہے، اب دعا کرو۔ مومن چاہے کچھ بھی کرے اسے اطمینان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ابھی تو میں بہت گندا ہوں۔ آپ فضائل اعمال کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اپنے آپ کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ پڑھنے والے سے وہ الفاظ بھی نہیں پڑھے جاتے، اتنا برا بھلا کہتے ہیں اپنے آپ کو فضائل اعمال میں۔ دنیا کی بے رغبتی بیان کرتے 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 ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالی اس دنیا کے کتے کو بھی دنیا کی محبت سے نجات دے۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ فضائل رمضان میں افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کے عنوان کے ختم پہ فرماتے ہیں یاد آ جائے یاد آ جائے تو میرے لیے بھی دعا کرنا، میں تمہارا سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جانے سے پہلے کچھ ہی دن پہلے حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان ان سے ملنے گئے تو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا تھا بات کرنے سے۔ تو اس لیے مفتی صاحب واپس جانے لگے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا کہ مفتی صاحب آئے ہیں تو فرمایا بلاؤ ان کو بلا لیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا حضرت آپ بات نہ کریں، آپ کو منع ہے۔ فرمایا مجھے ایک پریشانی ہے۔ کہ کیا؟ پریشانی یہ ہے کہ یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ کوئی فتنہ تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی بتائیے فتنہ تو نہیں ہے، استدراج تو نہیں ہے، فتنہ تو نہیں ہے کہیں یہ کام۔ آپ اندازہ لگائیں مجدد دوران اپنی صدی کے مجدد تھے مولانا الیاس صاحب۔ جتنا عموم اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو دیا، تاریخ اسلام میں اتنا عموم کسی کے کام کو نہیں ملا۔ بڑے بڑے مشائخ نے بہت محنتیں کی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سفر میں 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اکبر کے دین الہی کو ایسا نیست و نابود کیا
کہ بس وہ کتابوں میں رہ گیا، بس ایسا ختم کر دیا۔ مجدد کا یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن اکبر کا دین الہی ہندوستان تک محدود تھا، اس لیے اس کی جو بیخ کنی ہوئی وہ بھی ہندوستان میں بھی، ظاہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کو ایسا عموم بخشا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو پہنچا دیا۔ مطلع الشمس اور مغرب الشمس، اللہ نے تبلیغ کو پہنچا دیا، اور لاکھوں میں تعداد نہیں، اب کروڑوں میں تعداد چلی گئی ہے۔ تبلیغ سے ہدایت پانے والوں کی تعداد کروڑوں میں چلی گئی ہے، لیکن خود کہہ رہے مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ فتنہ تو نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے کہا جی فتنہ نہیں ہے، کا دلیل دیں؟ کا دلیل یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی فتنہ شروع ہوتا ہے تو اس کو فتنہ ہونے کا اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوتا، آپ کا خطرہ بتا رہا ہے کہ یہ فتنہ نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو کوئی اندیشہ تھا کہ میں کیا غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ غلام احمد قادیانی کو کوئی اندیشہ تھا؟ کوئی اندیشہ نہیں۔ تو میرے دوستو، اپنی ذات کے لیے ہمیں بہت فکر مند رہنا ہے اور بہت محنت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوروں پہ محنت نہیں کرنی ہے، وہ تو ایک مستقل الگ فریضہ ہے، لیکن اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے اس فریضے سے ہم سبکدوش نہیں ہو جائیں گے، یہ بات ہے۔ تو بھائی اپنے اوپر محنت کریں گے انشاءاللہ، ایسی محنت کریں کہ جب ہم مریں تو اللہ کو پسند آ جائیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ ہم جماعت میں جا رہے تھے کٹھے، طالب علم جماعتوں میں جاتے ہیں نا 24 گھنٹے کے لیے، تو ہم جماعت میں جا رہے تھے، تو جماعت تبلیغ والے جوڑیاں بناتے ہیں، 2 کی جوڑیاں بن کے چلو بھائی سیکھنا سکھانا کرتے جاؤ۔ تو میری جوڑی میرے استاد صاحب کے ساتھ بن گئی، انہوں نے مجھے روضۃ الادب پڑھائی، ادب کی کتاب ہے روضۃ الادب، وہ پڑھائی۔ تو ہم ساتھ ساتھ جا رہے تھے، تو چلتے چلتے مجھے راستے میں کہنے لگے عبداللہ یہ جو ہم کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے کیا مقصود ہے؟ ہم پیدل جا رہے تھے اور بہت دور کا فاصلہ تھا، پیدل جا رہے تھے تو تھک گئے تھے، گرمی بھی تھی، پیدل بھی چل رہے تھے اور ابھی بھی بہت دور کا سفر تھا۔ تو فرمانے لگے یہ جو ہم اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں پتہ ہے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب، کیا کہنے ایوب کے، ایوب بڑا اچھا بندہ ہے۔ نعم العبد فعل مدح ہے، نعم العبد انہ اواب، کیا کہنے ایوب کے، ایوب بڑا اچھا بندہ ہے۔ بس ہم یہ ان ساری مشقتوں تکلیفوں سے یہ چاہتے ہیں جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ کہیں نعم العبد، بڑا اچھا آدمی ہے یہ، نعم العبد انہ اواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اس کے لیے اہل اللہ مشائخ سے ربط تعلق لازمی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی کی تربیت ہو نہیں سکتی۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی کتاب فضائل تبلیغ کے آخری 2 صفحوں میں اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے کہ جب تک تو اپنے آپ کو کسی کے تابع نہیں کرے گا، کسی کے حوالے نہیں کرے گا، اپنے نفس کی خواہشات سے نہیں نکل سکتا۔ اس لیے تجھے شیخ کامل کی تلاش میں صحیح کرنی چاہیے۔ یہ فضائل تبلیغ کے آخری 2 صفحات پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی ذات پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔